أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز و دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں صدقے سے متعلق۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، صدقات کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو دو باتیں ہی، آدمی صدقہ ظاہر کر کے دے رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آدمی صدقہ چھپا کر دے رہا ہے، خفیتاً دے رہا ہے، تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی کہ صدقہ آدمی ظاہر کر کے بھی دے سکتا ہے اور چھپا کر بھی دے سکتا ہے۔ اصل نیت کا جو خلوص ہے، صدقے کا جو ثواب ہے، وہ نیتوں کی اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اخلاص کی وجہ سے ثواب کا بڑھنا اور گھٹنا ہوتا ہے۔ چاہے آدمی ظاہراً دے، چاہے باطناً دے، کھل کر دے یا چھپ کر دے، یہ اصل معیار نہیں ہے۔ ظاہراً دینا یا باطناً دینا اصل یہ بات نہیں ہے، اصل دلوں کا اخلاص ہے۔ دلوں میں اخلاص جتنا مضبوط ہوگا، اس اخلاص کی بنیاد پر ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں علماء مفسرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اکیلے تھے آپ، اتنے میں ایک صاحب آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ بات مجھے اچھی لگی، مجھے یہ بات بھلی معلوم ہوئی۔ صبح ہوئی، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ میرے پاس آئے، جب انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل اجر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوہرا اجر اور دوہرے ڈبل ثواب کی خوشخبری سنائی۔ تو میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، بعض مرتبہ ظاہر کر کے دینا چھپا کر دینے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور بہت ساری مرتبہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ موقع کی نزاکت کے اعتبار سے اور دلوں کی نیتوں کے اعتبار سے ثواب کا بڑھنا اور گھٹنا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کھلم کھلا ظاہر کر کے دے رہا ہے، لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی یہ دیکھو کیسا دکھلاوا کر رہا ہے، کیسی ریاکاری کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔
کوئی ایک آدمی چھپا کے دے رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی چھپا کر دینے کے بعد بھی اسے مکمل ثواب ملے. ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ دلوں کا اخلاص ہوگا، چاہے ظاہر کر کے دے چاہے باطن کر کے دے، چھپا کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا یہ بات مجھے اچھی معلوم ہوئی. اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ دیکھو اس نے مجھے تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب اسے بھی اس بات کی ترغیب ہوگی، وہ بھی تنہائی میں نماز پڑھنے والا بنے گا. میرے بزرگ عزیز و دوستوں، بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی کو کھل کر دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے. کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی ایسا ماحول ہے جہاں پر لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں، سامنے تقاضے ہیں، تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں میں جذبے پیدا کرنے کے لیے آدمی پہل کرے، پہل کر کے لوگوں کے سامنے دے تاکہ اس کے دینے کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو. ایسے واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں ہیں. اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھل کر صدقات کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے صدقہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا شوق آئے، ان کے اندر جذبے پیدا ہوں. کتنی روایتیں ایسی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں تعاون کا اعلان کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مجمع میں سب کے سامنے بڑے بڑے صدقات کے اعلانات کیے. جیسے گزشتہ ہم نے ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنائی تھی. غزوے کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 سوار مع ساز و سامان میری طرف سے اللہ کے راستے میں ہدیہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اور 200 اونٹ میری طرف سے ہیں، 200 سوار مع ساز و سامان میری طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ 300 سوار مع ساز و سامان میری طرف سے اللہ کے راستے میں وقف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر پہ گئے اور گھر سے 1000 اشرفیاں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو، اشرفیوں کو لیتے، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اور فرماتے جاتے اس کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مغفرت کی دعا فرمائی، اور صرف خود دعا نہیں کی، صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو. یہ پورا واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ یہ مجمع میں پیش آیا تھا، یہ سب کے سامنے پیش آیا تھا یہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات. تو میرے بزرگ دوستوں، ثواب کا جو مدار ہے، ثواب کا مدار یہ انسان کی نیت کی بنیاد پر ہے. نیتوں میں جتنا خلوص ہوگا، اخلاص کی برکت سے ثواب بڑھ جائے گا. بعض مرتبہ آدمی چھپا کے دیتا ہے لیکن نیتوں کا خلوص نہیں ہوتا، چھپا کر دینے کے باوجود بھی اسے ثواب نہیں ملتا. بعض مرتبہ آدمی سب کے سامنے کھل کر دیتا ہے لیکن دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ظاہر دینے کے باوجود بھی چھپا کر دینے کے مقابلے میں اسے ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. اگر تم کھلم کھلا صدقہ کر رہے ہو تو یہ بہتر ہے، فنعم ما ہی، لیکن تم چھپا کر صدقہ کر رہے ہو تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ چھپا کر صدقہ کرنے میں اخلاص کا پہلو زیادہ ہوتا ہے.
اور اس میں اور ایک حکمت یہ ہے، جب آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، جس آدمی کو دے رہا ہے وہ لینے میں جھجک اور عار محسوس نہیں کرتا، شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اپنی کمی کو محسوس نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ فقیر کو سب کے سامنے یا کسی محتاج اور ضرورت مند آدمی کو سب کے سامنے تعاون کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے لینے میں شرماتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی ذلت اور اپنی حقارت محسوس کرتے ہیں۔ وہی انہی لوگوں کو اگر چھپ کر دیا جائے، باطناً دیا جائے، تو پھر وہ لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ظاہر کر کے دینے کے مقابلے میں چھپا کر دینا یقیناً افضل ہے، لیکن اگر نیتوں کا بگاڑ آ جائے تو پھر چاہے تم ظاہر کر کے دو، چھپا کر دو، دینے کا کچھ نہیں ملے گا، خرچ کرنے کا کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ رہی، عمومی اعتبار سے چھپا کر دینا ہی افضل ہے، عمومی اعتبار سے، لیکن بعض مرتبہ ظاہر کر کے دینا افضل ہو جاتا ہے چھپا کر دینے کے مقابلے میں۔ حالات اور مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو ابھارنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر کے دینا افضل ہو جاتا ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تب بھی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں اور تنہائی کی نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کی بھی نماز اچھی ہے اور تنہائی کی بھی نماز اچھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعتاً میرا بندہ ہے، واقعتاً میرا بندہ ہے یہ۔ تو آدمی کی نیتوں کا خلوص ہوتا ہے اصل میں، چاہے ظاہر کر کے عمل کرے چاہے چھپا کر عمل کرے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بتایا، تم ظاہر کر کے دو گے بہتر ہے، چھپا کر دو گے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے صدقات کی فضیلت بیان فرمائی، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صدقے کی برکت سے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، گناہیں دھلی جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے۔ فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اب اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، اپنی معاصی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ صدقات کی وجہ سے اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، صدقے کی برکت سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ بات اصل ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے کیا ہیں؟ باخبر ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں کی نیتیں، کسے خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو، کسے راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو، کیا نام و نمود مقصود ہے یا مجھے راضی کرنا مقصود ہے؟ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ارادوں کا علم وہ رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کو سب بات کا علم ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، سب خبر ہے اللہ کو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آدمی اتنی محنت سے کماتا ہے، مال اتنی محنت سے کماتا ہے، پھر اسے اتنی مشکلوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن دلوں کا اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو کیا فائدہ خرچ کر کے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں مخلص بندہ بنائے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا بنائے، ریاکاری دکھلاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔